سے شروع کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج پہلا دن ہے جو 6 بجے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے سورۃ الحشر جو قرآن مجید کی 59 سورت تھی اس کو مکمل کیا ہے۔ آج انشاءاللہ اس کے بعد والی سورت سورہ ممتحنہ، سورت نمبر 60ویں سورت قرآن مجید کی، انشاءاللہ آج اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، یعنی کہ کس وقت نازل ہوئی، اس کا نام کیوں رکھا گیا، پھر اس میں کیا موضوع پہ بحث کی گئی ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ میں اس کی پہلی 2 آیتیں بھی تلاوت کریں گے۔ سب سے پہلے اس سورہ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، سو دیٹ ہم جب اس کی تفسیر پڑھیں گے تو ہمیں یہ ذہن میں رہے گا کہ کن حالات میں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس سورہ کی آیت نمبر 10 میں حکم دیا گیا ہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں، ان کا امتحان لیا جائے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام الممتحنہ رکھا گیا ہے۔ اس کا تلفظ ممتحنہ بھی کیا جاتا ہے اور ممتحنہ بھی۔ پہلے تلفظ کے لحاظ سے معنی ہے وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے، اور دوسرے تلفظ کے لحاظ سے معنی ہے امتحان لینے والی صورت۔ زمانہ نزول، اس میں 2 ایسے معاملات پر کلام فرمایا گیا ہے جن کا زمانہ تاریخی طور پر معلوم ہے۔ پہلا معاملہ حضرت حاطب بن ابی بلتع کا ہے، جنہوں نے فتح مکہ سے کچھ مدت پہلے ایک خفیہ خط کے ذریعے سے قریش کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کی اطلاع بھیجی تھی کہ آپ ان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا معاملہ ان مسلمان عورتوں کا ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگی تھیں، اور ان کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ شرائط صلح کی روح سے مسلمان مردوں کی طرح کیا ان عورتوں کو بھی کفار کے حوالے کر دیا جائے۔ ان 2 معاملات کے ذکر سے یہ بات قطعی طور پر متعین ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ ایک تیسرا معاملہ بھی ہے جس کا ذکر سورہ کے آخر میں آیا ہے، اور وہ یہ کہ جب عورتیں ایمان لا کر بیعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ ان سے کن باتوں کا عہد لیں۔ اس حصے کے متعلق بھی قیاس یہی ہے کہ یہ بھی فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوا ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد قریش کے مردوں کی طرح ان کی عورتیں بھی بڑی تعداد میں بیک وقت داخل اسلام ہونے والی تھیں، اور اسی موقع پر یہ ضرورت پیش آنی تھی کہ اجتماعی طور پر ان سے عہد لیا جائے۔ موضوع اور مباحث، اس سورہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آغاز سورہ سے آیت نمبر 9 تک چلتا ہے، اور سورہ کے خاتمے پر آیت نمبر 13 بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں حضرت حاتم بن ابی بلتع کے اس فعل پر سخت گرفت کی گئی ہے کہ انہوں نے محض اپنے اہل و عیال کو بچانے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہایت اہم جنگی راز سے دشمنوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی تھی، جسے اگر بر وقت ناکام نہ کر دیا ہو گیا ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر بڑا کشت خون ہوتا، مسلمانوں کی بھی بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہوتی، قریش کی بھی بہت سے وہ لوگ مارے جاتے جو بعد میں اسلام کی عظیم خدمات انجام دینے والے تھے، وہ تمام فوائد بھی ضائع ہو جاتے جو مکے کو پرامن طریقے سے فتح کرنے کی صورت میں حاصل ہو سکتے تھے۔ اور اتنے عظیم نقصانات صرف اس وجہ سے ہوتے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اپنے بال بچوں کو جنگ کے خطرات سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ اس شدید غلطی پر تنبیہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان تمام اہل ایمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ کسی مومن کو کسی حال میں اور کسی غرض کے لیے بھی اسلام کے دشمن کافروں کے ساتھ محبت اور دوستی کا تعلق نہ رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے جو کفر و اسلام کے کشمکش میں کفار کے لیے مفید ہو۔ البتہ جو کافر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عملاً دشمنی اور ایذا رسانی کا برتاؤ نہ کر رہے ہوں، ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 10 to 11 یعنی 2 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک اہم معاشرتی مسئلے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو اس وقت بری پیچیدگی پیدا کر رہا تھا۔ مکے میں بہت سی مسلمان عورتیں ایسی تھیں جن کے شوہر کافر تھے، اور وہ کسی نہ کسی طرح ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتی تھیں۔ اسی طرح مدینہ میں بہت سے مسلمان مرد ایسے تھے جن کی بیویاں کافر تھیں اور وہ مکے ہی میں رہ گئی تھیں۔ ان کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ ان کے درمیان رشتے ازدواج باقی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ فیصلہ فرما دیا کہ مسلمان عورت کے لیے کافر شوہر حلال نہیں ہے،
اور مسلمان مرد کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ مشرک بیوی کو اپنے نکاح میں لے۔ یہ فیصلہ بڑے اہم قانونی نتائج رکھتا ہے جن کی تفصیل ہم آگے اپنی حواشی میں بیان کریں گے۔ تیسرا حصہ آیت نمبر 12 یعنی 12 پر مشتمل ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جو عورتیں اسلام قبول کریں ان سے آپ انہی بڑی بڑی برائیوں سے بچنے کا عہد لیں جو جاہلیت عرب کے معاشرے میں عورتوں کے اندر پھیلی ہوئی تھی، اور اس بات کا اقرار کرائیں کہ آئندہ وہ بھلائی کے ان تمام طریقوں کی پیروی کریں گے جن کا حکم اللہ کے رسول کی طرف سے ان کو دیا جائے۔ تو یہ تھا بیک گراؤنڈ اس سورے کا۔ تو انشاءاللہ یہ چیز اگر ذہن میں رہیں تو ہم جو آیتیں اور اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو انشاءاللہ آج اس سورے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اس کی پہلی دو آیتیں تلاوت کر لیں گے اور اس کی ترجمانی تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ان آیتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم حرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی آیت نمبر 1 اور 2 اس سورے کی۔ انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اگر میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اپنے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ تو یہ تھا ٹرانسلیشن ان آیتوں کا۔ تو انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آغاز ہی میں اس واقعے کی تفصیلات بیان کر دی جائیں جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، تاکہ آگے کا مضمون سمجھنے میں آسانی ہو۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے اور ابن عباس، مجاہد، قتادہ، عروہ بن زبیر وغیرہ حضرات کی متفقہ روایت بھی یہی ہے کہ ان آیات کا نزول اس وقت ہوا تھا جب مشرکین مکہ کے نام حضرت حاطب ابی بلتا کا خط پکڑا گیا۔ قصہ یہ ہے کہ جب قریش کے لوگوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں، اور چند مخصوص صحابہ کے سوا کسی کو یہ نہ بتایا کہ آپ کس مہم پر جانا چاہتے ہیں۔ اتفاق سے اسی زمانے میں مکہ معظمہ سے ایک عورت آئی جو پہلے بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی اور پھر آزاد ہو کر گانے بجانے کا کام کرتی تھی۔ اس نے آ کر حضور سے اپنی تنگدستی کی شکایت کی اور کچھ مالی مدد مانگی۔ آپ نے بنی عبد المطلب اور بنی المطلب سے اپیل کر کے اس کی حاجت پوری کر دی۔ جب وہ مکہ جانے لگی تو حضرت حاتب بن ابی بلتا اس سے ملے اور اس کو چپکے سے ایک خط بعض سرداران مکہ کے نام دیا اور 10 دینار روپے دے کر دیے تاکہ وہ راز فاش نہ کرے اور چھپا کر یہ خط ان لوگوں تک پہنچا دے۔
ابھی وہ مدینے سے روانہ ہی ہوئی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مطلع فرمایا۔ آپ نے فوراً حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم کو اس کے پیچھے بھیجا اور حکم دیا کہ تیزی سے جاؤ، روزے خاک کے موقع پر مقام پر مدینے سے 12 میل بجانب مکہ تم کو ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرقین کے نام حاطب کا ایک خط ہے، جس طرح بھی ہو اس سے وہ خط حاصل کر لو، اگر وہ دے دے تو اسے چھوڑ دینا، نہ دے تو اس کو قتل کر دینا۔ یہ حضرات جب اس مقام پر پہنچے تو عورت وہاں موجود تھی، انہوں نے اس سے خط مانگا، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے تلاشی لی مگر کوئی خط نہ ملا، آخر آخر کو انہوں نے کہا خط ہمارے والے کر دو ورنہ ہم برہنہ کر کے تیری تلاشی لیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو وہ اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکال کر انہیں دے دیا اور یہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ کھول کر پڑھا گیا تو اس میں قریش کے لوگوں کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ مختلف روایت میں خط کے الفاظ مختلف نقل ہوئے مگر مدعا سب کا یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب سے پوچھا یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں، میں نے جو کچھ کیا ہے اس بنا پر نہیں کیا کہ میں کافر و مرتد ہو گیا ہوں اور اسلام کے بعد اب کفر کو پسند کرنے لگا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے اقربا مکے میں مقیم ہیں، میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں بلکہ بعض قریشوں کی سرپرستی میں وہاں آباد ہوا ہوں۔ مہاجرین میں سے دوسرے جن لوگوں کے اہل و عیال مکے میں ہیں ان کو تو ان کا قبیلہ بچا لے گا مگر میرا کوئی قبیلہ وہاں نہیں ہے جسے کوئی بچانے والا ہو، اس لیے میں نے یہ خط اس خیال سے بھیجا تھا کہ قریش والوں پر میرا ایک احسان رہے جس کا لحاظ کر کے وہ میرے بال بچوں کو نہ چھیڑے۔ حضرت حاتب کے بیٹے عبد الرحمن کی روایت یہ ہے کہ اس وقت حضرت حاتب کے بچے اور بھائی مکے میں تھے اور خود حضرت حاتب کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ماں بھی وہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب کی یہ بات سن کر حاضرین سے فرمایا قد صدقکم، حاتب نے تم سے سچی بات کہی ہے، یعنی ان کے اس فعل کا اصل محرک یہی تھا۔ اسلام سے انحراف اور کفر کی حمایت کا جذبہ اس کا محرک نہ تھا۔ حضرت عمر نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے، تمہیں کیا خبر، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو ملاحظہ فرما کر کہہ دیا ہو کہ تم خواہ کچھ بھی کرو میں نے تم کو معاف کیا۔ اس آخری فقرے کے الفاظ مختلف روایت میں مختلف ہیں، کسی میں ہے قد غفرت لکم، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، کسی میں ہے انی غافر لکم، میں تمہیں بخشش دینے والا ہوں، اور کسی میں ہے ساغفر لکم، میں تمہیں بخش دوں گا۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رو دیے اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ ان کثیر تعداد روایت کا خلاصہ ہے جو متعدد معتبر سندوں سے بخاری، مسلم، احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن جریر طبری، ابن ہشام، ابن حبان اور ابن ابی حاتم نے نقل کی۔ ان میں سب سے زیادہ مستند روایت وہ ہے جو خود حضرت علی کی زبان سے ان کے کاتب عبید اللہ بن ابی رافع نے سنی اور ان سے حضرت علی کے پوتے حسن بن محمد بن حنفیہ نے سن کر بعد میں راویت تک پہنچائے۔ ان میں سے کسی روایت میں بھی یہ تصریح نہیں ہے کہ حضرت حاتب کا یہ عذر سن کر ان کو معاف کر دیا گیا، لیکن کسی ذریعے سے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ انہیں کوئی سزا دی گئی۔ اس لیے علماء امت نے یہی سمجھایا کہ حضرت حاتب کا عذر قبول کر کے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اگر میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو، تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے اور جو علانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا ہے۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائے تو تمہارے ساتھ دشمنی کرے اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ، یہاں تک جو ارشاد ہوا ہے اور آگے اسی سلسلے میں جو کچھ آ رہا ہے، اگر ہی کا واقعہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے تنہا انہی کے مقدمے پر کلام فرمانے کے بجائے تمام اہل ایمان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ درس دیا ہے کہ کفر و اسلام کا جہاں مقابلہ ہو
جہاں کچھ لوگ اہل ایمان سے ان کے مسلمان ہونے کی بنا پر دشمنی کر رہے ہو، وہاں کسی شخص کا کسی غرض اور کسی مصلحت سے بھی کوئی ایسا کام کرنا جس سے اسلام کے مفاد کو نقصان پہنچتا ہو اور کفر و کفار کے مفاد کی خدمت ہوتی ہو، ایمان کی منافی حرکت ہے۔ کوئی شخص اگر اسلام کے بدخواہی کے جذبے سے بالکل خالی ہو اور بدنیتی سے نہیں بلکہ محض اپنی کسی شدید ترین ذاتی مصلحت کی خاطر ہی یہ کام کرے، پھر بھی یہ فعل کسی مومن کے کرنے کا نہیں ہے، اور جس نے بھی یہ کام کیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد۔ یہ اشارہ ہے حضرت عاطف کی طرف، انہوں نے اپنی ماں، اپنے بھائی اور اپنی اولاد کو جنگ کے موقع پر دشمنوں کی ایذا سے بچانے کے لیے کام کیا۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے جن کی خاطر اتنے بڑے قصور کا ارتکاب کر ڈالا، وہ قیامت کے روز تمہیں بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ کسی کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ خدا کی عدالت میں آگے بڑھ کر یہ کہے کہ ہمارے باپ یا ہمارے بیٹے یا ہمارے بھائی نے ہماری خاطر یہ گناہ کیا تھا، اس لیے اس کے بدلے کی سزا ہمیں دے دی جائے۔ اس وقت ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوگی، اپنے اعمال ہی کے خمیازے سے بچنے کا سوال ہر شخص کے لیے بلائے جان بن رہا ہوگا، کجا کہ کوئی کسی دوسرے کے حصے کا خمیازہ بھی اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہو۔ یہی بات ہے جو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر زیادہ صریح الفاظ میں فرمائی گئی ہے۔ ایک جگہ فرمایا، اس روز مجرم یہ چاہے گا کہ وہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنی حمایت کرنے والے خاندان اور دنیا بھر کے لوگوں کو بھی اگر فدیے میں دے کر عذاب سے چھوٹ سکتا ہو تو انہیں بھین چڑھا دے اور خود چھوٹ جائے۔ سورہ معارج آیت نمبر 11-14۔ دوسری جگہ فرمایا، اسی روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ہر ایک اپنے ہی حال میں ایسا گرفتار ہوگا جس میں اسے کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ سورہ عبسہ 34-37۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، یعنی دنیا کے تمام رشتے، تعلقات اور رابطے وہاں توڑ دیے جائیں گے۔ جتھوں اور پارٹیوں اور خاندانوں کی شکل میں تم لوگوں کا محاسبہ نہ ہوگا، بلکہ ایک ایک فرد اپنی ذاتی حیثیت میں پیش ہوگا اور ہر ایک کو اپنا ہی حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے دنیا میں کسی شخص کو بھی کسی قرابت یا دوستی یا جتھا بندی کی خاطر کوئی ناجائز کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اپنے کیے کی سزا اس کو خود ہی بھگتنی ہوگی۔ اس کی ذاتی ذمہ داری میں کوئی دوسرا شریک نہ ہوگا، اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا۔ حضرت حاتب کے اس مقدمے سے جس کی تفصیل اوپر ہم نے نقل کی ہے اور ان آیات سے جو اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، حسب ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ایک حاشیے کے مولانا نے ان ڈیٹیل تشریح کی ہے، تو ہم 10 منٹ اور لیتے ہیں سیشن کو۔ حضرت حاتب کے اس مقدمے سے جس کی تفصیل اوپر ہم نے نقل کی ہے اور ان آیات سے جو اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئے ہیں، حسب ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، قطع نظر قصے کے کرنے والے نے کس نیت سے کیا، بجائے خود یہ فعل صریحاً ایک جاسوسی کا فعل تھا، اور جاسوسی بھی بڑے نازک موقع پر سخت خطرناک نوعیت کی تھی کہ حملے سے پہلے بے خبر دشمن کو خبردار کیا گیا تھا۔ پھر معاملہ شبہ کا بھی نہیں تھا، بلکہ ملزم کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا خط پکڑ لیا گیا، جس کے بعد کسی ثبوت کی حاجت نہ تھی۔ حالات بھی زمانے امن کے نہیں، زمانے جنگ کے تھے، مگر اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو صفائی کا موقع دیے بغیر نظر بند نہیں کر دیا، اور صفائی کا موقع بھی ان کو بند کمرے میں نہیں بلکہ کھلی عدالت میں برسر عام دیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ایسے قوانین و قواعد ضابط کی کوئی گنجائش نہیں ہے جن کی روح سے کسی حالت میں بھی حکام کو یہ حق پہنچتا ہو کہ کسی شخص کو محض اپنے علم یا شعبے کی بنا پر قید کر دیں، اور بند کمرے میں خفیہ طریقے پر مقدمہ چلانے کا طریقہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ نمبر 2، حضرت حاتب نہ صرف مہاجرین میں سے تھے بلکہ اہل بدر میں شامل تھے، جنہیں صحابہ کے اندر بھی ایک امتیازی مقام حاصل تھا، مگر اس کے باوجود ان سے اتنا بڑا جرم سرزد ہو گیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس شدت کے ساتھ گرفت مائی جسے اوپر کی آیت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ احادیث میں بھی ان کا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اور مفسرین میں سے بھی شاہد ہی کوئی ہو جس نے اس کا ذکر نہ کیا ہو۔ یہ من جملہ ان بہت سے شاہد کے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ بے خطا نہیں تھے، ان سے بھی بشری کمزوریوں کی بنا پر خطائیں سرزد ہو سکتی تھیں اور عملاً ہوئیں، اور ان کے احترام کی جو تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، کم از کم اس کا تقاضا ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان میں سے اگر کوئی غلط کام سرزد ہوا تو اس کا ذکر نہ کیا جائے، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر اس کا تقاضا یہ ہوتا تو نہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ان کا ذکر کرتا، اور نہ صحابہ کرام اور تابعین اور محدثین و مفسرین
اپنی روایت میں ان کی تفصیلات بیان کریں۔ نمبر 3، حضرت حاتب کے مقدمے میں حضرت عمر نے جس رائے کا اظہار کیا وہ ان کے فعل کی ظاہری صورت کے لحاظ سے تھا۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ فعل ایسا ہے جو صریحاً اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی نوعیت رکھتا ہے، اس لیے حاتب منافق اور واجب القتل ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس نقطۂ نظر کو رد فرما دیا اور اسلامی شریعت کا اصل نقطہ نظر یہ بتایا کہ محض فعل کی ظاہری شکل پر ہی فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس شخص سے وہ صادر ہوا ہے اس کی پچھلی زندگی اور مجموعی سیرت کیا شہادت دیتی ہے اور قرائن کس بات پر دلالت کرتے ہیں۔ فعل کی شکل بلا شبہ جاسوسی کی ہے، مگر کیا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ فاعل کا آج تک کا رویہ یہی بتا رہا ہے کہ یہ شخص یہ کام اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی نیت سے کر سکتا تھا؟ وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے ایمان کی خاطر ہجرت کی۔ کیا خلوص کے بغیر وہ اتنی بڑی قربانی کر سکتا تھا؟ اس نے جنگ بدر جیسے نازک موقع پر جبکہ دشمنوں کی 3 گنی اور بہت زیادہ مسلح طاقت سے مقابلہ درپیش تھا، ایمان کی خاطر اپنی جان لڑائی۔ کیا ایسے آدمی کا اخلاص مشتبہ ہو سکتا ہے یا اس کے بارے میں یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ اس کے دل میں کفار قریش کی طرف کوئی ادنا سا میلان بھی موجود ہے؟ وہ اپنے فعل کی صاف صاف وجہ یہی بتا رہا ہے کہ مکے میں اس کے بال بچوں کو خاندان اور قبیلے کا وہ تحفظ حاصل نہیں ہے جو دوسرے مہاجرین کو حاصل ہے، اس لیے اس نے ان کو جنگ کے موقع پر کفار کی ایذا رسانی سے بچانے کی خاطر یہ کام کیا ہے۔ حقائق اس کی تائید کرتے ہیں کہ فی الواقع مکے میں اس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ واقع اس کے بال بچے وہاں موجود ہیں، اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے اس بیان کو جھوٹا سمجھا جائے اور یہ رائے قائم کی جائے کہ اس کے اس فعل کا اصل محرک یہ نہ تھا بلکہ خیانت ہی کا ارادہ اس کے اندر پایا جاتا تھا۔ بلا شبہ ایک مخلص مسلمان کے لیے نیک نیتی سے بھی یہ حرکت جائز نہیں ہے کہ وہ محض اپنی ذاتی مفاد کی خاطر دشمنوں کو مسلمانوں کے جنگی منصوبوں کی خبر فہم پہنچائے۔ لیکن مخلص کی غلطی اور منافق کی غداری میں بڑا فرق ہے۔ محض نوعیت فعل کی بنا پر دونوں کی ایک ہی سزا نہیں ہو سکتی۔ یہ تھا اس مقدمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی ان آیت میں اس کی تائید فرمائی۔ اوپر کی 3 آیتوں کو غور سے پڑھیے تو صاف محسوس ہوگا کہ ان میں حضرت حاتب پر عتاب تو ضرور فرمایا گیا ہے، مگر یہ عتاب اس طرز کا ہے جو ایک مومن کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ وہ جو ایک منافق کے لیے ہو۔ مزید برآں ان کے لیے کوئی مالی یا جسمانی سزا تجویز نہیں کی گئی بلکہ علانیہ سخت زجر و توبیخ کر کے چھوڑ دیا گیا، جس کے معنی یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں ایک خطا کار مومن کی عزت کو بٹا لگ جانا ہے اور اس کے اعتماد پر حف آ جانا بھی اس کے لیے ایک بہت بڑی سزا۔ نمبر 4، بدری صحابہ کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ تمہیں کیا خبر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو ملاحظہ فرما کر کہہ دیا ہو کہ تم خواہ کچھ بھی کرو میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اس کے معنی یہ نہ تھے کہ بدری صحابیوں کو 7 خون معاف ہیں اور انہیں کھلی چھٹی ہے کہ دنیا میں جو گناہ اور جو جرم بھی کرنا چاہیں کرتے رہیں، مغفرت کی ان کو پیشگی ضمانت حاصل ہے۔ یہ مطلب نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، نہ صحابہ نے کبھی اس ارشاد کا یہ مطلب لیا، نہ کسی بدری صحابی نے یہ بشارت سن کر اپنے آپ کو ہر گناہ کے لیے آزاد سمجھا، اور نہ اسلامی شریعت میں سے اس کی بنا پر ایسا کوئی قاعدہ بنایا گیا کہ بدری صحابی سے اگر کوئی جرم سرزد ہو تو اسے کوئی سزا نہ دی جائے۔ دراصل جس موقع و محل پر یہ بات فرمائی گئی تھی اس پر اور خود ان الفاظ پر جو آپ نے استعمال فرمائے ہیں اگر غور کیا جائے تو اس ارشاد کا صاف مطلب یہ ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بدر نے اللہ اور اس کے دین کے لیے اخلاص اور سرفروشی و جان بازی کا اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے جس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہوتے ہیں تو یہ بھی خدمت اور اللہ کے کرم کو دیکھتے ہوئے کچھ بعید از امکان نہیں ہے۔ لہٰذا ایک بدری پر خیانت اور منافقت کا شبہ نہ کرو اور اپنے جرم کا جو سبب وہ خود بیان کر رہا ہے اسے قبول کرو۔ نمبر 5، قرآن مجید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی مسلمان کا کفار کے لیے جاسوسی کر بیٹھنا بجائے خود اس بات کا فیصلہ کر دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ مرتد ہو گیا ہے یا ایمان سے خارج ہے یا منافق ہے۔ ایسا فیصلہ کرنے کے لیے اگر کچھ دوسرے قرائن و شاہد موجود ہوں تو بات الگ ہے، ورنہ اپنی جگہ یہ فعل صرف ایک جرم ہے، کفر نہیں ہے۔ نمبر 6، قرآن مجید کی آیت سے یہ بات بھی واضح ہے کہ مسلمانوں کے لیے کفار کی جاسوسی کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے، خواہ اس کی یا اس کے قریب ترین عزیزوں کی جان و مال کو کیسا ہی خطرہ لاحق ہو۔ نمبر 7،
حضرت عمر نے جب حضرت حاتب کو جاسوسی کے جرم میں قتل کرنے کی اجازت طلب کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ جرم مستوجب القتل نہیں ہے، بلکہ اجازت دینے سے انکار اس بنا پر کیا کہ حاتب کا بدری ہونا ان کے مخلص ہونے کا صریح ثبوت ہے، اور ان کا یہ بیان صحیح ہے کہ انہوں نے دشمنوں کی خیر خواہی کے لیے نہیں بلکہ اپنے بال بچوں کی ہلاکت کے خطرے سے بچانے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اس لیے فقہا کے ایک گروہ نے یہ استدلال لیا ہے کہ مسلمان جاسوس کے لیے عام قانون یہی ہے کہ اسے قتل کیا جائے، الا یہ کہ وہ بہت وزنی وجوہ اسے کم تر سزا دینے یا محض ملامت کر کے چھوڑ دینے کے لیے موجود ہو۔ مگر فقہا کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور بعض دوسرے فقہا کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جاسوسی کو تعزیر دی جائے گی مگر اس کا قتل جائز نہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام اوزائی کہتے ہیں کہ اسے جسمانی عقوبت اور طویل قید کی سزا دی جائے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اسے قتل کیا جائے، لیکن مالکی فقہ اس کے اقوال اس مسئلے میں مختلف ہیں۔ اشہب کہتے ہیں کہ امام کو اس معاملے میں وسیع اختیارات حاصل ہیں، جرم اور مجرم کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے اجتہاد سے کوئی سزا دے سکتا ہے۔ ایک قول امام مالک اور ابن ابی القاسم کا بھی یہی ہے کہ ابن الماجشون اور ابن عبد الملک بن حبیب کہتے ہیں کہ اگر مجرم نے جاسوسی کی عادت ہی بنا لی ہو تو اسے قتل کیا جائے۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ جاسوس کی سزا تو قتل ہی ہے، مگر وہ اس فعل سے تائب ہو جائے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ حنون کہتے ہیں کہ اس کی توبہ صحیح ہے یا محض فریب، اس کا علم آخر کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے اسے قتل ہی کیا جانا چاہیے۔ ابن القاسم کا بھی یہی ایک قول ہے اس کی تائید میں۔ ازبق کہتے ہیں کہ حربی جاسوس کی سزا قتل ہے، مگر مسلم اور ذمی جاسوس کو قتل کے بجائے عقوبت دی جائے گی، الا یہ کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں دشمنوں کی کھلی کھلی مدد کر رہا ہو۔ نمبر 8، حدیث مذکورہ سے اس امر کا جواز بھی نکلتا ہے کہ تفشیش جرم کے لیے اگر ضرورت پڑے تو ملزم مرد ہی نہیں، عورت کے کپڑے بھی اتارے جا سکتے ہیں۔ حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم نے اگرچہ اس عورت کو برہنہ نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ خط حوالے نہ کرے گی تو وہ اسے برہنہ کر کے اسے تلاش لیں گے۔ ظاہر ہے اگر یہ فعل جائز نہ ہوتا تو یہ تین جلیل القدر صحابی اس کی دھمکی نہیں دے سکتے تھے، اور قیاس یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ضرور واپس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مہم کی رودات سنائی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہوتا تو وہ ضرور منقول ہوتا، اس لیے فقہ نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ تو یہ تھی تفسیر آج کے ان دو آیتوں کی، تو انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا پہلے رکوع کا آنے والے سیشن میں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر نظام بھائی، انشاءاللہ دیکھیے رمضان مبارک، اور کل رمضان میں پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی شروع کیجیے ڈاکٹر صاحب، آپ کر دیجیے شروع۔ ٹھیک ہے، تمام دوستوں کو، سننے والے کو، میرے ساتھیوں کو، سب کو بہت بہت سلام۔ میں ڈاکٹر سمان آج آپ کے ساتھ آج کا ٹاپک خاص طور پہ میں جو سلیکٹ کیا وہ تو ایک تو یہ ہے کہ آئی سے ریلیٹڈ میں نے لیا ہے، اور ایک بار دوسرا یہ دو ٹاپک ہوں گے، ایک تو آئی سے ریلیٹڈ وی این کے بارے میں تھوڑی کامن پرابلم ہوتی ہے، اور دوسرا آج کل کے جو نارمل اسپرنگ سیزن اسٹارٹ ہو گئے اس سے ریلیٹڈ آئی کی کچھ ایک ڈیزیز ہوتی ہے خاص، وہ میں اس پہ تھوڑا سی بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں وی این سے جو میں بتا رہا ہوں، ایک بڑی کامن پرابلم ہوتی ہے جو ایج گزرتی جاتی ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے۔
اگر آپ کی وین بے شک 100% کیوں نہ ٹھیک ہو، جیسے ہم عام لینگویج میں اور ڈاکٹری ٹرمینالوجی میں ہم 6/6 کہتے ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ وہ 6/6 ڈاکٹر لکھ دیتا ہے، اور آئی اسپیشلسٹ کو جائیں یا پھر کچھ پروفیشن میں جب آپ جاب کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ جب آئی چیک ہوتی ہے تو وہ 6/6 لکھتے ہیں، اور وہ 6/6 کا مطلب ہے کہ آپ کی ویژن 100% ٹھیک ہے. لیکن ایک ایسی پرابلم بھی ہے کہ جو آپ کی ویژن بے شک 6/6 کیوں نہ ہو، وہ جو ایج گزرتی جاتی ہے وہ آپ کو ہر شخص کو ان کے ہر صحت مند آدمی کو ضرور وہ پرابلم وہ اس کو ہوتی ہے. اسے ہم کہتے ہیں نزدیک کی نظر کی کمزوری، ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں پریس بایوپیا. یہ میں اپنے پیشنٹ کو سمجھانے کے لیے ایسے کہتا تھا کہ لوگ پوچھتے تھے کہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ جب آدمی ینگ ہوتا ہے تو وہ فرض کرے 10-12 یا اسٹیپس ہوں، سیڑھیاں ہوں، تو 20-25 آرام سے چڑھ جاتا ہے. جو عمر بڑھتی جاتی ہے اس کو سیڑھیاں چڑھنے میں دقت ہوتی ہے. یہ ایک آپ بڑا ایک نارمل ایک فنامنا میں تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا ہوں عام ٹرمینالوجی میں. لیکن وہ جب جو اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، 40 میں آتا ہے، 50 میں آتا ہے، اس کی سیڑھیاں چڑھنے کی یا واک کرنے کی یا کوئی بھی اسٹیمنا جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں کم ہو جاتا ہے. اسی طرح آئس میں بھی مسل ہوتے ہیں بڑے اسمال چھوٹے چھوٹے، اور وہ مسلز ہمارے آنکھ کو ہمارے پڑھنے میں بڑی ہیلپ کرتے ہیں، دیکھنے میں دور کی نظر میں بھی بہت ہیلپ کرتے ہیں. لیکن وہی مسلز جو چھوٹے مسلز ہیں اور وہ آنکھ کے جو نزدیک کی فوکس کرنے میں، ہمیں نزدیک میں صرف پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بہت سے کام ہوتے ہیں. مثلا ایک شو میکر ہے یا ایک گھڑی ساز ہے جیسے گھڑیاں مرمت کرنے والا، وہ بھی آپ غور کریں آنکھوں پہ، آنکھیں نزدیک کر ہر فیلڈ میں. ٹیلر ہے، درزی ہے، اور پڑھنے والوں کو تو لازم آتا ہے نا ان کو تو. اور اب تو یہ جو زمانہ آ گیا اس کو تو بڑی کامن پرابلم ہوگی کہ وہ ہر شخص فیس بک یوز کر رہا ہے، واٹس ایپ یوز کر رہا ہے. ان کو میسیجز یوز دیکھنے میں اور تو فیس بک کو آبزرو کرنے میں یا کوئی چیز دیکھ رہے ہیں اس پہ، وہ اس کو وہ کلپ دیکھ رہے ہیں تو ان کو دقت ہوتی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے شاید دیکھا ہو کہ جو آئی کنسلٹنٹ ہے یا آپٹیشین ہے جیسے یو کے وغیرہ میں، تو وہ آپ کو ایک چھوٹی سی اینک لگا دیتے ہیں، اور زیادہ تر الاؤ کہتے یہی ہے کہ آپ چھوٹی ہاف فریم یا ٹیڈی اینک. اور اکثر لوگ جیسے آپ نے شاید آپ کو یاد ہو، آپ کے اسکول ٹیچر ہوتے تھے یا کوئی اور آفس میں جاتے تھے کبھی آپ چھوٹے ہوتے ہوئے، وہ ناک کے کونے پہ رکھ لیتے ہیں. تو ناک کے کونے میں اس لیے رکھتے ہیں کہ صرف پڑھنے کے لیے نزدیک کے لیے یوز کی جاتی ہے. اب جیسے اب ناک کے کونے پہ رکھیں گے تو صرف جب آدمی گردن موڑ کے نیچے دیکھے گا ایسے کر کے تو صرف نزدیک کے لیے وی این کے لیے استعمال ہوگی. جب دور دیکھے گا، سامنے کسی سے بات کرے گا تو شیشے میں سے چشمے سے نہیں دیکھے گا، تو وہ سامنے پلین سیدھا دکھے گا، اور اس میں سے پھر اس کی ویژن بلر نہیں ہوگی، اس کی ویژن خراب نہیں ہوگی. تو میں نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ ہر اس شخص ہر شخص کو، چاہے اس کی نظر کمزور ہے یا نہیں ہے، ہیلدی آئیز ہیں، بڑی اچھی ویژن ہے ضرور اس کی، ایٹ دا ایج آف 40 50 60 اس کی نظر بہت اچھی ہے. لیکن اس کو 40 کے بعد 40 کے بعد یہ نیچرل فینومینا ہے، اور کہ ان کی نزدیک کی نظر اس کی خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی نزدیک کی نظر خراب ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں ڈاکٹر نزدیک کی آنے لگا دیتے ہیں. میں نے ابھی ایک اور بات کا اضافہ کیا کہ نزدیک کی نظر دور کی نظر بے شک 100% ہو، اس کی جو لوگ ایم کے لگا رہے ہوتے ہیں آلریڈی، جسے ہم مایوپیا کہتے ہیں یا ہائپر میٹروپیا، قریب نظری یا بعید نظری، اس میں ڈاکٹر اسی پاور کے شیشے ایڈ کر کے اس کو کریکشن کرا کے وہ اس کی جو پریویس پاور جو آلریڈی یوز کر رہا ہے گلاسز جو ڈسٹل ویژن کے لیے دور کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو اس کے لیے وہ ڈاکٹر جو ہے اسی فریم میں وہ گلاسز ایڈ کر دیتے ہیں. اور وہ ان کی اس میں اکثر لوگوں کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فل فریم ہوتا ہے تو اس کے نیچے ڈی شیپ کا یا ہاف فریم میں دو شیشے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں پھر وہی فینومینا ہے کہ
جو جب آدمی اسٹریٹ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ دور کے شیشے میں سے سامنے سے دیکھتا ہے، جب نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ نزدیک کے شیشے میں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، آٹومیٹیکلی آئی بال موو کرتا ہے، تو جو ہمارا سسٹم ہے، جو دیکھنے کا سسٹم ہے، اپنے آپ ہی آئی بال کے موو کرنے سے اس کی نزدیک کی نظر فوکس ہو جاتی ہے، اور وہ آسانی سے نزدیک کی نظر انجوائے کر سکتا ہے، جو بھی ریڈنگ کر رہا ہے یا جو بھی اس کی ڈے ٹو ڈے ورکنگ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور میں نے جیسے پھر پہلے شروع میں اسٹارٹ میں کہا کہ وہی کہ سیڑھیاں چڑھنے میں یہ ہمارے جو آئیز کے مسلز ہیں، یعنی کہ سیڑھیاں چڑھنے میں بھی آپ کی جو جیسے ہم پٹھے کہتے ہیں، جیسے ہم مسلز کہتے ہیں، ہمارے باڈی مسلز ہیں وہ جلدی تھک جاتے ہیں، جو عمر بڑھتی ہے ان کا وہ بات نہیں رہتی جو ینگ ایج میں ہوتی ہے، اور وہ انرجی نہیں رہتی، اور وہ جو عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی طاقت اتنی کم ہوتی جاتی ہے. اسی طرح آنکھ کے جو مسلز ہیں ان کا کے ساتھ بھی یہی ہے. آنکھ کے مسلز جو ہے جو بہت چھوٹے چھوٹے مسلز ہیں جو آنکھ کے ڈیلے کے اندر ہیں، اور جو میں نے ایک دفعہ کبھی شروع میں جو لینس کے بارے آنکھ کے بارے میں بتایا تھا کہ آنکھ کے اندر ایک لینس ہوتا ہے، اس کو وہ اسٹریچ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، چلاتے ہیں، کم کرتے ہیں نزدیک کی طاقت کو فوکس کرنے کے لیے. اور اسی طرح جو پیپل ہوتی ہے وہ بھی مسل سے کنٹرول ہوتی ہے. وہ بھی کیا کہتے ہیں آپ کی اسی پاور سے، مسلس کی پاور سے وہ مسل ویک ہوتے ہیں. میں نے تھوڑی سی بات اس لیے دوبارہ کی کہ یہ مسل کی کہ اب آپ کو 40 میں تو اینک لگ گئی، 40 میں تقریباً ڈیفینیٹلی ہر انسان کو اینک لگ جاتی ہے نزدیک کی. اور اس میں پھر ایک اور قدرت نے چیز ایڈ کر دی ہے، وہ یہ کہ جو آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے یہ پاور بڑھتی جاتی ہے. عموماً اس میں ہم پلس نمبر ایڈ کرتے ہیں، پلس، اور +1 سے ہم نارملی شروع کی جاتی ہے. پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے وہی کہا کہ جو عمر بڑھتی جاتی ہے سیڑھیاں چڑھنے یا واک کرنے یا جو بھی مسکولر ایکسرسائز کام ہے اس کی پاور کم ہوتی جاتی ہے. اس طرح سیم فینومینا آنکھ کے مسل کی پاور بھی کم ہوتی جاتی ہے. ہر 2.5-3 سال کے بعد یہ نمبر چینج ہوتا ہے کیونکہ انہیں مسل کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی میں اگر آنکھ کی نظر کم ہے تو ڈاکٹر نزدیک کے نمبر کا نمبر بڑھا دے گا. اسی حساب سے آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کو 1.5-2 سال پہلے وہی جو آپ لائن ہے یا وہی چیز صحیح فوکس کر رہے تھے وہی پھر اس میں بلرنگ شروع ہو گئی. آپ کتاب جو پڑھ رہے تھے باریک جو پڑھ لیتے تھے نارمل اسی گلاسز کے ساتھ وہ کہتے ہیں آپ کو بلرنگ شروع ہو گئی. اب اسی طرح وہ کوئی آپ وہ جو موبائل پہ آبزرو کر رہے تھے یا کوئی پڑھ رہے تھے موبائل پہ تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ آپ کی نمبر بڑھا دے گا. عموماً نارملی ڈاکٹر جو ہے وہ آدھا نمبر سے اضافہ کرتے جاتے ہیں. مثلاً 40 پہ لگی 43.5 پہ 1.5 ہو گئی، 45 پہ 46 پہ 47 پہ 2 ہو گئی، پھر 2.5 ہو گئی، پھر 3 ہو گئی. اس طرح بڑھتی جاتی ہے اور تقریباً 3 تک جا کے نا یعنی کہ ایٹ دا ایج آف 55-60 3 کے بعد جا کے رک جاتی ہے. اور پھر ایک اور فینامینا شروع ہوتا ہے کہ نظر پھر ریورس ہونی شروع ہوتی ہے. خیر یہ ڈیٹیل کی بات ہے، میں آپ کو کبھی اس پہ ٹاپک پہ بات کریں گے. تو وہ قدرت نے کچھ اور سسٹم بنایا ہوتا ہے تو وہ پھر واپس آنی شروع ہوتی ہے. اور وہ اگر چھوٹا اکیلا ہی گلاسز ہے، سنگل گلاسز ہے نزدیک کی، تو ڈاکٹر جو ہے نا وہ اس میں نمبر چینج کرتا جاتا ہے، نئے فریم میں ڈیوائز کرتا جاتا ہے. اور اگر وہ ڈبل گلاسز بنا رہا ہے تو اسی حساب سے وہ نمبر ایڈ کراتا جاتا ہے. اگر آپ دور کی نظر استعمال کر رہے ہیں مائنس نمبر میں یا پلس نمبر میں، جسے ہم فار سائٹڈ یا شارٹ سائٹڈ یا قریب نظری یا بعید نظری ہم کہتے ہیں عام زبان میں، تو اس کی وہ جو گلاسز جو یوز کر رہا ہے آلریڈی اس کی جو کریکشن ہے اسی کریکشن میں وہ نزدیک کے لیے ڈاکٹر آپٹیشن بیسیکلی یا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاکستان میں موسٹلی ڈاکٹر جو ہے آپٹیشن کا اتنا زیادہ تصور نہیں ہے، تو وہ جو آئی اسپیشلسٹ ہیں وہ نمبر ایڈ کرتے جاتے ہیں. تو یہ بڑی کامن بات ہے. اس میں نے اس لیے ٹاپک کو ڈسکس کیا کہ میں نے دیکھا اور میں نے اپنی لائف کی پریکٹس میں بھی دیکھا اور میں نارملی اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی نوٹ کرتا ہوں. تو لوگ جو ہے آفس ورکر ہیں وہ کہتے ہیں وہ آنکھوں پہ زور لگا کے پڑھے
Hello. Hi, How are you, Gail? I'm fine, thanks. How was your day today? Busy day as always. I can imagine. I can imagine. I think these are busy times for everyone at the moment. They certainly are. They certainly are. Indeed. Appreciate you dialing in and joining us today, Gail. I think it's going to be useful just to give people a bit of a rundown of why the vaccinations are a crucial element of our way out of COVID, essentially. Yeah. And if people are already called for a vaccination, they should really go ahead and kind of continue with the mechanism that has been set out. So would it be helpful if you can give a bit of a rundown of why this is really critical stage at the moment and why the vaccinations are crucial and how we should go about them whenever we are called about them? Okay, well, the thing with the coronavirus, as we've all found, it's obviously a dreadful disease. And as we know, the death toll has been pretty tragic in this country. It's a very difficult virus because not everybody gets symptoms. So if you cast your mind back to the SARS outbreak, we were able to isolate everyone who got SARS because they always had symptoms. So we're able to isolate them, stop it spreading, and that's how we controlled it. But with coronavirus, we can't do that. So we have now starting to get a few tools to help us. The first thing, of course, we do, as we all know only too well, is go into lockdown. So we break the chain of meeting other people. If you don't come into contact with other people, you can't spread any viruses. But that, of course, is something we really want to get out of. So what we need to then try and do is to make everybody immune so that they can't get the coronavirus. And that's where our vaccine program comes in. And the vaccines that we now have authorized are actually proving very effective. It's early days in terms of knowing quite how long they might last for and how well they can break our ability to transmit the disease. But what they are doing is stopping people getting seriously ill with it. So, as you've probably seen from any of the papers or the updates and the news that you watch, our hospitalizations and our death rate has absolutely plummeted, which is really good news. So that's one step. Now we're just at this slightly tricky stage where we've got a large number of people vaccinated, but not everyone. So there's still quite a lot of people out there who can potentially get the infection. And because they might get it without symptoms, they might be passing it on to other people. And the more this virus comes into contact with other people, the easier it is for it to mutate or change into a variant that will actually defeat our vaccines so that the vaccines will stop working. So it's really quite important that we follow first of all, follow all the lockdown rules wherever we are in our process of coming out of lockdown. And secondly, when you're called, get your vaccine, because the more of us who are vaccinated, the harder it will be for this virus to change into something that can beat our current defenses. That sounds good, Gail. And in terms of the lag time and the gap time between the first dose and the second dose of these multiple vaccines, what's the view on that part, in a way that many people have been called, because the program started to roll out in age-wise categories of 90 plus, 80 plus, and all that sort of stuff. So is that a consideration that now the rules have been kind of made a bit lenient today, lockdown? People might have had their first dose. Should they still be considering safe kind of distancing, masks, and everything else? Or is your first jab literally your ticket to freedom, that you can just go ahead and go back to normal if you can? The first dose seems to be giving people a lot of protection against getting severe COVID. But we cannot, none of us, whether we're vaccinated or not, can act as if there are no rules and social distancing and masks and things in place, because we can't get rid of all of that. The two things that will be able to free us from all of that is a low transmission rate. So we've got to keep the transmission rates low,
which we at the moment we're doing by keeping our distance from other people, and by washing our hands, wearing our masks, and then making sure that everyone that we possibly can gets vaccinated. So it has to be a combination, and you can't rely on just one factor in the same way that we couldn't just rely on social distancing and hand washing and wearing masks to get us out of all the restrictions. We can't just rely on the vaccinations. We've got to really suppress this virus until enough people are vaccinated. That sounds fair. And Gil, just very quickly, I think on the last part is about the choice of vaccines available. And there's obviously some concerns about some manufacturers versus the others. Yes. What's the general view from your perspective, all in terms of the choice available and the rollout of all the vaccines that are kind of in practice at the moment across all of UK? Well, we've at the moment, of course, we've got 3 vaccines, and 2 of them, as we know, are ones that we're now starting to use more on the under 30-year-olds. This is really being very cautious. I think people should just bear in mind that no medicine, whether it's a vaccine or any medicine that your doctor might prescribe for you, or indeed any medicine that we buy over the counter, is without side effects. And they can be really, potentially fatal side effects. So we will never be able to eliminate all risk from our medicines, unfortunately. To give you an example, of course, we know that if you're regularly taking ibuprofen, we know that slightly increases your risk of heart disease and strokes. And we consider that a very innocuous medicine. So all of the vaccines have potential adverse reactions, and we have had, as you know, some rare clotting problems following the vaccines. Now, the Pfizer vaccine, obviously the vaccines we've used most have been the Pfizer vaccine and the AstraZeneca vaccine. The Pfizer vaccine has reported fewer fatal clots than the AstraZeneca. But there have been, people have been getting clots from that vaccine as well. We need to also take it in the context that in this country we expect to see about 2,000 to 3,000 clots a month that would occur naturally in the population. Our concern has been slightly that we're seeing slightly unusual clots, particularly from the AstraZeneca vaccine, but the risk is still incredibly low. So that for younger people whose immune system is probably a little bit more vigorous than some of us who are a bit more mature, their immune system seems to get overstimulated from the vaccine. And so they just seem to be a little bit more prone to these clots than older people. But even so, for younger people, it's really, at the moment, it's looking like maybe 1 in 100,000 people under the age of 30 might get one of these clots. So that's actually a very small amount. If you imagine if you were entering a lottery and they said you've got a 1 in 100,000 chance of winning, you'd sort of think, oh, well, there's not much point to that. So we do need to just bear in mind that these risks are actually very low. And as you get older, the risks get even lower. So we see them, much lower in older age groups. The risks are so small. I mean, anyone who's had, say, a yellow fever vaccine would know that these days we always tell you about the risk of dying from your vaccine. And in actual fact, that's probably got about the same, if not slightly higher risk of dying from that vaccine, but we'll happily take it to go on holiday. So we need to try and keep a little bit of perspective about the potential side effects. But we just need to think about 2 things. One, that the vaccines themselves are really, nobody who's had
any of the vaccines has developed severe COVID. So that's, you know, really, really good news. And we need to just be aware of what side effects we should report to our doctor. So it's really thinking about severe pain. I mean, if you're developing a clot, you won't get just, you know, a sort of nasty headache. It will be severe. You'll know that this is different to a normal headache. You will know that the abdominal pain, if that's what you get, is different to what you would normally expect. And anyone who gets sort of pain like that, that is really different to what they expect, then you need to sort of immediately call 111 and discuss your symptoms. We know that at least you've got 75% of people who develop a clot, if they report it promptly, will make a full recovery with treatment. So we do need to be aware that there is this slight risk, but your risk, even for younger people, your risk of dying from severe COVID is higher. So well, our best chance is still to take the vaccine when you're called. Exactly, yeah. Benefits outweigh the risk in that domain, obviously. Yeah, and I think just a very last point, Gail, in a way, if somebody is called up to vaccine, is there any precaution? Do you need to prepare for something? What's the general? I know 32 million odd doses have been handed out, but just if somebody is listening it for the first time, if they are called up by the GP that your vaccination is now due or available, is there any precaution to be aware of? What's the preparatory process around that? But what we do when you're called for your vaccine, one of the first things we'll do is go through a few questions. There are some people that we wouldn't want to give the vaccine to immediately. So if you've got an allergy, if you've had particularly a severe allergy and anaphylaxis to anything, we want to know what that is, because if that ingredient, it's unlikely, but if that ingredient is in the vaccine, we wouldn't want to give you that particular brand. We'd go for another brand. We want to know now, of course, if you've got, if you've ever had a clot in the past. If you've had something that caused a clot, then we're going to think a little bit more carefully about which vaccine we want to give you. Then we'll also want to know whether you've had COVID infection, been diagnosed with a COVID infection within the last 4 weeks. So we don't want to give vaccines if you're too close to having actually had a COVID infection. And that's again because we're not entirely sure if your immune system will be overstimulated if we vaccine whilst you've also got the illness. But apart from that, really, so long as you're feeling well, I mean, obviously, if you just happen to have a bug at the time and you're feeling a bit unwell, it's better to put it off until you feel better. But there's very few things that we would call precautions or contraindications to a vaccine. But we do obviously want you in good state of health when you come for it. And just, you know, remember, you know, there's no real limitations to what you can do afterwards. It's what you feel like. We know if you've had a COVID infection before, you are more likely, sadly, to feel a bit poorly after your vaccination. And that's normal. And some people have felt really quite poorly afterwards, you know, really headachy and achy and shivery. But you can take paracetamol and that should help it. So if you're sort of feeling that really headachy and it's getting worse and paracetamol's not really helping it, that's the sort of side effect where you'd want to be calling 111. But otherwise, just take your paracetamol. It will settle. It doesn't really matter whether you get side effects or not. The vaccine works just the same, so it's just as effective if you get side effects or not. Some people just seem to be a little unfortunate and develop these side effects, the temporary transient ones. What you shouldn't do afterwards is take any aspirin or ibuprofen, because they can actually suppress how well your vaccine works. So
really, there's not too much to it. You know, we just check that you're all okay, and that there's none of these questions are telling us that we need to give you a specific brand or need to delay giving you your vaccine until a week or two. And then you just have your vaccine, and happily, well, as you know, we've done 32 million people now, and the very vast majority of people may have felt a bit poorly afterwards, but have all gone on to fully recover and be absolutely fine. Makes perfect sense. Gail, appreciate your time late in the evening. So really No problem. appreciate you dialing in and speaking to our audience. And hopefully we'll catch up sometime in the future again. Yeah, no problem. And just tell everyone who hasn't had it yet, you know, we are trying to do our best to look after everyone, and, you know, try not to worry. If you are concerned, speak to your doctor or your vaccine team, because it's better to talk about your worries and concerns than you know, to not have your vaccine, when a discussion might just help you make up your mind. Makes perfect sense. Appreciate it. Okay. Thanks a lot for your time, Gail. Okay, See you thanks a later. lot. Bye. Bye. Great. So I guess you heard from Gail, and hopefully we'll continue with our